میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، دوستوں، بیٹوں اور بیٹیوں، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں آج کے ایک بار پھر اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات پر اپنی توجہ مرکوز کریں، فوکس کریں۔ ہم اس بات پر، اس موضوع پر تھرو آؤٹ دی لینٹ یا روزوں کے مہینے میں بات کرتے رہیں گے۔ مین موضوع آپ کے ذہن میں رہے، فوکسنگ آن کرائسٹ۔ یہ ہمارا موضوع ہے تھرو آؤٹ لینٹ کے پورے سیزن میں، روزوں کے مہینے میں۔ تو آج جو خاص طور پر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں فوکسنگ آن کرائسٹ پر، یسوع مسیح پر توجہ مرکوز کرتے رہنے کے لیے، یہ بہت ہی بنیادی ایک سوال ہے کہ یسوع مسیح ہے کون؟ ہو از ہی؟ آئی تھنک یہ بہت ہی ضروری سوال ہے اور بائبل مقدس کے اندر اس پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ لیکن ان جنرل جب ہم بات کریں تو جو سوالات ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ سوال پوچھنا در حقیقت جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی کلید ہے یا کنجی ہے۔ کسی بھی طرح کا علم آپ سوال اٹھائے بغیر وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوال مثال کے طور پر وائی، وین، ویئر، ہو اینڈ ہاؤ، کہاں، کون، کیسے، کیوں، کس نے، یہ سارے بنیادیں ہیں کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ صرف سوالات کرنے کے لیے محض الفاظ نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ راہیں ہیں، یہ وہ کھڑکیاں ہیں، یہ وہ دروازے ہیں جن کے راستے پر جا کر آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور بہت مرتبہ کوئی بھی علم یا کسی شخص کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سوال کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ مشہور فلاسفر سر فرانسس بیکن نے یہ کہا، "A prudent question is one half of the wisdom"۔ جو ایک بہت ہی غور و خوض کے ساتھ، عقل و دانش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ نصف حکمت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ بہت مرتبہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کا حل کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل کریں، لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم شاید درست سوال یا ایک اچھا سوال وہ پوچھ نہیں پا رہے ہوتے، اور جب تک وہ صحیح نہ سوال پوچھا جائے اس کا سلوشن، اس کا حل، اس کا جواب مل نہیں پاتا۔ سوالات جو ہیں وہ ایک بہت ہی یونیک کئی مرتبہ فریم ورک، سوچنے کا، سمجھنے کا، چیزوں کو ڈیبیٹ کرنے کا، ان کو اینالائز کرنے کا، ان پر تجزیہ کرنے کا ایک فریم ورک جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان پر غور و خوض کرتے ہوئے کئی مرتبہ بالکل غیر متوقع قسم کے انکشافات آتے ہیں، ریولیشنز آتے ہیں۔ اس لیے سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے طالب علموں کو جب سیمینری میں پڑھایا کرتا تھا تو سوال اٹھانے کے لیے ان کو میں انکریج کیا کرتا تھا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ سوال اٹھانا وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر سوال ہے اور فوری جواب نہیں بھی مل رہا تو کبھی جواب مل جائے گا، پر سوال ضرور پوچھیں، کیونکہ آنسر جو ہیں وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آنسرز آر ڈیٹرمنڈ بائی دا کویسچنز وی آسک۔ ہم جو سوال پوچھتے ہیں، جیسا سوال پوچھتے ہیں ویسا ہی جواب آئے گا، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ بہت کیئرفلی سوال سوچا سمجھا جائے، تاکہ درست سوال جو ہے وہ کیا جائے، اور نہ صرف درست سوال بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو بھائی وائز کویسچن ہونے چاہیے، بڑی عقل مندی کے کویسچن جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی اندھے سے یہ پوچھیں کہ جی مجھے پتہ بتا دے، مجھے راستہ بتا دے، تو یہ تو نہ صرف غلط قسم کا کویسچن ہوگا بلکہ احمقانہ کویسچن ہوگا، وائز کویسچن نہیں ہوگا، کیونکہ اندھا جو ہے وہ کسی کو راہ نہیں بتا سکتا۔ تو اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ مجھے راہ بتا، تو پھر
یہ بہت ہی احمقانہ سوال بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوچنا شروع کریں، ذرا اس پر دیکھیں کہ ایک سمپل آدمی سوال پوچھتا ہے کسی شخص سے تو اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنے استاد سے سوال پوچھتا ہے تو اس کا کچھ اور وزن ہوگا۔ اگر کوئی سائنسدان سوال پوچھتا ہے، اٹھاتا ہے کوئی سوال، تو اس کا وزن اور ہوگا۔ اگر کوئی فلسفی کوئی سوال ریز کرتا ہے، کویسچن اٹھاتا ہے، اس کا کچھ اور ویٹ ہوگا۔ اگر کوئی نبی سوال کر رہا ہے تو اس کا اور ہوگا، اور اگر بذات خود خدا کوئی سوال ریز کر دے تو پھر اس کا ویٹ کیا ہوگا، اس کی اہمیت، اس کا وزن کیا ہوگا، کچھ اور وزن ہوگا۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ سوال کرتا کون ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ پر کون سا سوال اگر میں کہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہو سکتا ہے زندگی میں؟ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ سوال ہو سکتا ہے جو بہت ہی وہ سمجھے کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پر اگر میں اس طرح سے کہوں کہ بھئی دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ کویسچن ہے دیٹ ول ڈٹرمن دی ایٹرنٹی اور دا ڈیسٹینیشن، جس کی ایٹرنل امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز ہوں۔ ایسا سوال جس کے نتائج، جس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جس کا اطلاق ابدیت پر ہو، آپ کی ابدیت پر فرق پیدا کر سکے، وہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، سب سے زیادہ وزندار ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اور ہمارے نزدیک وہ سوال، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا ایسا سوال ہے، تو وہ سوال جو ہے وہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کی ذات سے متعلق ہے۔ Who is Jesus Christ؟ اب دیکھیے کہ 2000 برسوں سے یہ کویسچن ڈسکس ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ سمپلی اس کی اہمیت دیکھ لیں آپ کہ 2000 برسوں سے، بلکہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، پرانے عہد نامے میں جب مسیحا کا تصور یا پیش گوئیاں دی جا رہی تھیں تو یہودی اس پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ وہ کون ہوگا، کہاں پہ آئے گا، کیسا ہوگا۔ تو اس سے بھی کہیں پیچھے آپ چلے جائیں گے، بہت ہی اہمیت کا حامل کویسچن ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو ہم اثر لوگ تھے، جب مسیح خداوند جسم میں خدمت انجام دے رہے تھے تو ان کے مجمع جن میں وہ کلام کرتے تھے، وہ آپس میں کئی مرتبہ بحث کرتے دکھائی دیتے تھے، یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ وہ نبی ہے جس کی حضرت موسیٰ نے پیش گوئی کی؟ کیا یہ مسیحا ہے؟ کیا یہ آنے والا وہ بادشاہ ہے جس کی انبیاء اکرام نے خدا کے کلام میں پیش گوئیاں کی ہیں؟ کئی جو تھے خداوند یسوع مسیح کے مخالف، وہ اور طرح کی بحث میں پڑے ہوئے تھے۔ مختلف لوگ جو تھے وہ مختلف بحثیں کرتے تھے، اور مسیح خداوند کے شاگرد بھی آپس میں بحث کرتے تھے کہ یہ کون ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے سمندر میں جب طوفان آ گیا، شاگرد جو کشتی پہ تھے وہ ڈوبنے لگی کشتی، انہوں نے مسیح خداوند کو پکارا اور کہا کہ خداوند ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں۔ خداوند نے کھڑے ہو کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور لکھا کہ بڑا امن ہو گیا۔ تو وہ سب حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ڈیبیٹ شاگردوں کے بیچ میں بھی چل رہی تھی، یہ کون ہے؟ پالیٹیشنز جو ہیں دنیا میں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے جیزس کون ہے۔ فلاسفرز اس پر بات کرتے چلے آئے ہیں، وہ سوال یہ پوچھتے ہیں جیزس کون ہے۔ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، اسکالرز نے بات کی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کویسچن اپنی ذات کے بارے میں ریز کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مصلوب ہوتے اور دنیا سے رخصت ہوتے، انہوں نے خود یہ کویسچن جو تھا وہ ریز کیا۔ یہ متی کے 16ویں باب میں، لوکا کے 9ویں باب میں، اور مرکز کے انجیلی بیان میں، یہ ہر جگہ پر تینوں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح جب کیسریا فلپی کے علاقے میں آئے یروشلم کو جاتے ہوئے، تو وہاں پر آ کر انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا جس کے دو پہلو تھے۔ اور پہلا پہلو یہ تھا کہ who do people say I am؟ لوگ ابن آدم کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ اور پھر جب انہوں نے مختلف جوابات دیے جن کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اور
پھر خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹلی اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ Who do you say I am؟ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ڈائریکٹ کویسچن خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں سے اور آج ہر شخص سے ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ بہت ضروری سوال ہے اور جس کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ یا انکریکٹ دینے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیسٹنی ڈٹرمن کر دے گا کہ وہ ابدیت کہاں پر گزاریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے کہ مسیح کون ہے، اس کی شناخت کیا ہے، یسوع کون ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس بات پر جو ہے وہ ایٹرنٹی، ابدیت ڈیپینڈ کرتی ہے، کون کہاں پر اپنی ابدیت گزارے گا۔ اس لیے اس سوال کا بہت ہی تھاٹفلی، کیئرفلی، غور و خوض کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یوحنا رسول کے انجیلی بیان، اس کی جو 3 باب ہے، اس کی 16ویں سے 18ویں آیات جو ہیں وہ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جاننا، اس پر کہ وہ کون ہے اور اس کو قبول کرنا یا رد کرنا اس بنیاد پر کہ کون اس کا کیا جواب دیتا ہے، اس کی وہ ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کر دے گا کہ وہ بندہ کدھر جائے گا۔ خداوند کے مقدس کلام میں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کی 16ویں سے 18ویں آیات جو ہیں وہ یہاں پر یوں تحریر فرمایا گیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو جانے بغیر، اس کی آئیڈینٹی ڈٹرمن کیے بغیر، صحیح طور پر سمجھے بغیر کہ وہ کون ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے، ڈن۔ یہیں پہ اس کی آئیڈینٹی اور اس پر ایمان لانے یا نہ لانے پہ انسان کی پوری ابدیت منحصر ہے کہ وہ کس طرف جائے گا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کا آنسر کریں۔ آپ ویٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس سوال کو اپنے لیے یہ جاننا اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ یسوع المسیح کون ہے۔ کرائسٹ از آسکنگ دس کویسچن ٹو یو۔ مسیح آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ میرے حق میں کیا کہتے ہیں؟ Who am I? Who do you say that I am؟ میں کون ہوں؟ اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ من انا، خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کویسچن ریز کر دیا، میں کون ہوں؟ اس سوال پر فوکس کریں، اس سوال پر فوکس کریں، اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کو ڈسکس کریں، اس کے نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ اس کویسچن پر آپ کی ڈیسٹنی، آپ کی ابدیت، آپ کی ہمیشہ جو آنے والا جہان ہے اس کی منزل طے ہو جائے گی کہ آپ اس کے حق میں کیا کہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر پھر غور کرنا شروع کریں گے کہ لوگ مختلف سوال اس سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس، خدا کا اپنا کلام، اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ اسٹے ود اس، کنٹینیو دس سفر ہمارے ساتھ، فوکسنگ آن جیسس ڈیورنگ دی لینٹ۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔